اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ واشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد عبدہ ورسولہ اما بعد۔ سنت مؤکدہ یا سنن رواتب کا یہ بیان چل رہا ہے۔ ان میں سے ہر سنت کو الگ الگ طریقے سے دیکھتے ہیں۔ پہلے فجر کی سنت سے شروع کرتے ہیں۔ اس کی فضیلت دیکھیں کہ صحیح بخاری و مسلم کی حدیث ہے، عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں کہ لم یکن النبی صلی اللہ علیہ وسلم علی شیء من النوافل اشد تعاہدا منہ علی رکعتي الفجر، کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام جس قدر فجر کی سنت کی پابندی کرتے تھے، اس کا خیال رکھتے تھے، اس قدر کسی بھی اور سنت نماز کا اس قدر خیال نہیں رکھتے تھے۔ اور صحیح مسلم کی حدیث میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا یہاں تک بیان ملتا ہے کہ آپ نے فرمایا کہ رکعتا الفجر خیر من الدنیا وما فیہا، کہ فجر کی دو رکعت سنت یہ دنیا اور دنیا کی ساری چیزوں سے بہتر ہے۔ سوچیں سبحان اللہ، 2 رکعت سنت دنیا اور دنیا کی ساری چیزوں سے کیا ہے؟ بہتر ہے۔ یہ فجر کی سنت کی خاص فضیلت اور اہمیت ہے۔ اور یہی وجہ ہے کہ جب دیکھیں گے نبی علیہ السلام کی زندگی کو، تو آپ کو پتہ چلے گا کہ نبی علیہ السلام سفر میں بھی اس نماز کی، اس سنت کی حفاظت فرماتے تھے اور اس کو پڑھا کرتے تھے۔ حالانکہ سفر میں نبی علیہ السلام کوئی اور سنت نہیں پڑھتے تھے۔ آپ کا طریقہ یہ ہوتا تھا کہ سفر میں کوئی سنت نہیں پڑھتے تھے، چاہے ظہر کی سنت ہو گئی، چاہے مغرب کی سنت ہو گئی، چاہے عشاء کی سنت ہو گئی، آپ سنتیں نہیں پڑھتے تھے۔ یہ آپ نے طریقہ بیان فرمایا ہے۔ اور جیسا کہ صحیح مسلم کی حدیث ہے، عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کے بارے میں آتا بھی ہے، وہ خود کہتے ہیں کہ میں نے نبی علیہ السلام کے ساتھ سفر کیا، میں نے ابوبکر رضی اللہ عنہ کے ساتھ سفر کیا، میں نے عمر کے ساتھ سفر کیا، میں نے عثمان کے ساتھ سفر کیا، میں نے کسی کو نہیں دیکھا کہ وہ لوگ سنتیں پڑھتے ہوں سفر میں۔ یہ اس وقت انہوں نے کہا جب انہوں نے دیکھا کہ کچھ لوگ ظہر کے بعد سنت پڑھ رہے تھے، تو انہوں نے منع کیا کہ یہ طریقہ نہیں ہے صحیح۔ نبی علیہ السلام کا طریقہ یہ ہے کہ آپ سفر میں سنتیں نہیں پڑھا کرتے تھے۔ لیکن صحیح مسلم کی دوسری حدیث ہے، اس سے پتہ چلتا ہے کہ نبی علیہ السلام کوئی سنت نہیں پڑھتے تھے سوائے فجر کی سنت کے، سوائے فجر کی سنت کے، جیسا کسی مسلم کی اس حدیث میں ہے 681 نمبر کی حدیث میں، اس میں ہے کہ نبی علیہ السلام نے پہلے 2 رکعت فجر کی سنت پڑھی، پھر لوگوں کو سفر کی بات ہے یہ، سفر میں پہلے آپ نے 2 رکعت سنت پڑھی اور پھر لوگوں کو آپ نے پھر نماز پڑھائی۔ بہرحال تو پتہ یہ چلا کہ نبی علیہ السلام سفر میں سنتیں نہیں پڑھتے تھے، لیکن فجر کی سنت اس قدر اہمیت ہے کہ آپ فجر کی سنت کو سفر میں بھی پڑھا کرتے تھے۔ اور اسی طرح سے وطر بھی آپ پڑھتے تھے۔ یہ 2 نمازیں ایسی ہیں کہ نبی علیہ السلام سفر میں بھی ان کی حفاظت کرتے تھے، وہ کیا؟ فجر کی سنت اور وطر کی نماز۔ لیکن آپ یہ نہ سمجھیں کہ فجر میں ہم اگر سنت کوئی دوسری نفلی نماز پڑھنا چاہیں، چاشت کی نماز پڑھنا چاہیں یا تہجد پڑھنا چاہیں، ہمارے پاس ٹائم ہے تو ہم پڑھ نہیں سکتے۔ نہیں، جو سنت نہیں پڑھتے کیا مطلب؟ یعنی سنتیں مؤکدہ جو ہیں ان کو آپ نہیں پڑھتے تھے، یعنی ظہر سے پہلے کی بعد کی سنت، مغرب کے بعد کی سنت، عشاء کے بعد کی سنت، ان سنتوں کو سفر میں نہیں پڑھنا چاہیے، یہی طریقہ، یہی سنت ہے۔ لیکن اگر کسی کے پاس وقت ہے، یوں ہی وہ نفلی نماز پڑھنا چاہتا ہے یا چاشت کی نماز پڑھنا چاہتا ہے سفر میں، یا وہ تہجد کی نماز پڑھنا چاہتا ہے سفر میں، تو پڑھ سکتا ہے، تو پڑھا جا سکتا ہے، جیسا کہ خود نبی علیہ السلام کے بارے میں آتا ہے کہ نبی علیہ السلام سفر میں نفلی نماز سواری پر بیٹھ کے پڑھا کرتے تھے۔ تو بہرحال تو یہ فجر کے سنت کی یہ اہمیت اور فضیلت ہو گئی۔ فجر کی نماز کی جو سنت ہوگی، اس سنت میں طریقہ یہ ہے کہ اس کو ہلکی پڑھا جائے، جیسا کہ صحیح بخاری وغیرہ کی حدیث ہے، عائشہ اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں کہ نبی علیہ السلام اس سنت کو ہلکی پڑھا کرتے تھے، یعنی لمبی نہیں کھینچنا چاہیے۔ اور دوسری روایت میں صحیح مسلم کی حدیث میں بھی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا پڑھتے تھے، اس میں ہے کہ پہلی رکعت میں آپ قل یا ایھا الکافرون اور دوسری میں قل ھو اللہ احد یہ پڑھتے تھے۔ صحیح مسلم کی ایک دوسری حدیث میں ہے، اس میں ہے کہ نبی علیہ السلام پہلی رکعت میں سورہ بقرہ کی آیت نمبر 136 قولوا آمنا باللہ وما انزل الینا وما انزل الی ابراہیم واسماعیل واسحاق ویعقوب والاسباط
वमा ऊतिया मूसा व ईसा वमा ऊतिया नबिय्यून मिन रब्बिहिम ला नुफर्रिकु बैना अहदिम मिनहुम व नहनु लहु मुस्लिमून। एक आयत बस पहली रकात में 136 नंबर की सूरह बकरा की। और दूसरी रकात में सूरह आल इमरान की आयत नंबर 64, सूरह आल इमरान की आयत नंबर 64 आप पढ़ा करते थे। कुल या अहलल किताब ताअलू इला कलिमतिन सवाइन बैनना व बैनकुम अल्ला नअबुद इल्लल्लाह वला नुशरिका बिही शैया वला यत्तखिज़ बअदुना बअदन अरबाबा मिन दुनिल्लाह व इन तवल्लौ फक़ूलू अशहदू बिअन्ना मुस्लिमून। ये एक आयत पहली रकात में, वो आयत 136 नंबर और दूसरी रकात में आप 64 नंबर की आयत पढ़ते थे। तो इससे पता चला कि नबी अलैहिस्सलाम ये चीज़ पढ़ते थे सूरह फातिहा के बाद, यानी हमें भी इसको पढ़ने की कोशिश करनी चाहिए। वैसे कुछ भी पढ़ सकते हैं, कोई भी सूरत आप पढ़ लें, लेकिन अगर इसको पढ़ते हैं तो और बेहतर होगा, सुन्नत के तरीके पर अमल होगा और ज़्यादा सवाब मिलेगा। इसी तरह से सुन्नत के फ़जर की सुन्नत के बारे में एक मसला ये भी आता है कि क्या बहुत सारे लोगों को जैसा कि देखा जाता है, और उलमा का इसमें इख्तलाफ भी है कि क्या फ़जर की सुन्नत पढ़ करके दाहिने करवट लेटना ये सुन्नत है। सही बुखारी की हदीस है, आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा कहती हैं कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब फ़जर की 2 रकात पढ़ लेते थे, इज़्तजा अला शिक़्क़िल अयमन, दाहिने करवट आप लेट जाया करते थे। लेकिन आपका क्या लेटना इस तौर से था, सुन्नत के तरीक़े सुन्नत बताने के लिए था? इसमें है बहुत अक्सर उलमा ये कहते हैं कि या लजना दाइमा वगैरह का फतवा ये है कि ये सुन्नत नहीं है, ये सुन्नत नहीं है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये फ़ेल फ़ितरी तौर से था, ना ये कि सुन्नत बताने के लिए था। इस वजह से कि देखें यहाँ ये बुखारी की रवायत में ये आता है कि इस्तजा अला शिक़्क़िल अयमन, आप जब नमाज़ पढ़ लेते हुए फ़जर की 2 रकात सुन्नत तो आप दाहिनी जानिब लेट जाते। लेकिन सही मुस्लिम की दूसरी हदीस में आता है कि नबी अलैहिस्सलाम जब वित्र तहज्जुद की नमाज़ से फ़ारिग़ होते, वित्र की नमाज़ से फ़ारिग़ हो जाते, इस्तजा अला शिक़्क़िल अयमन, उसमें भी वही चीज़ है कि आप तहज्जुद और वित्र की नमाज़ से फ़ारिग़ होने के बाद दाहिनी करवट लेट जाया करते थे। हालांकि अगर हम उसको सुन्नत कहते हैं फ़जर की सुन्नत के बाद लेटने को, तो यहाँ भी सुन्नत कहना चाहिए कि वित्र के तहज्जुद के बाद लेटना भी क्या है, सुन्नत। हालांकि इसकी सुन्नत का कोई कायल नहीं है, सुन्नियत का कोई कायल नहीं है। इसी तरह से दूसरी रिवायत में आता है, ग़ालिबन सही मुस्लिम की हदीस है, आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा कहती हैं कि अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम जब फ़जर की 2 रकात सुन्नत पढ़ लेते थे तो अगर मैं बेदार होती थी तो मेरे साथ गुफ्तगू करते थे, और अगर देखते कि मैं लेटी हूँ, अभी बेदार नहीं हुई हूँ, तो आप भी लेट जाते थे। तो इससे पता चलता है कि देखें कि नबी अलैहिस्सलाम दोनों कर रहे हैं, कभी लेट रहे हैं और कभी गुफ्तगू कर रहे हैं। इससे पता चला कि ये नबी अलैहिस्सलाम का लेटना इस तौर से नहीं था कि आप सुन्नत बता रहे हैं कि ये सुन्नत का तरीक़ा है, बल्कि इस तौर से कि फ़ितरी अमल आप बता रहे हैं। तो इसी वजह से बहुत सारे उलमा ये कहते हैं कि ये सुन्नत नहीं है, ये सुन्नत नहीं है। वैसे कुछ उलमा इस तरफ भी गए हैं कि दाहिनी जानिब लेटा जा सकता है, और कुछ लोग उलमा ने इसमें वसत का तरीक़ा अख्तियार किया बीच का, वो ये कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का लेटना इस तौर से होता था कि आप तहज्जुद की नमाज़ पढ़ करके, वित्र की नमाज़ पढ़ करके फ़ारिग़ हुए होते थे, और आपको थकान की सूरत कैफियत होती थी आपकी, तो थकान की वजह से आप लेट जाया करते थे थोड़ा आराम करने के लिए। तो अगर किसी के साथ इस तरह की पोजीशन हो, कुछ थकान लग रही हो, कुछ थकावट लग रही हो और लेटने की हाजत लग रही हो तो लेट जाए, और अगर नशीत है, कोई ऐसी बात नहीं है तो फिर मत लेटे। और ये तकरीबन इस तरह की यही बात तकरीबन ज़्यादा करीन क़यास लगती है कि अगर हाजत है तो इस तरह की बात कही जा सकती है, वरना यूँ ही लेटना ये सुन्नत नहीं लगता है। बहरहाल वो कुछ उलमा इस तरफ भी गए हैं कि ये लेटा जा सकता है या इसको सुन्नत करार दिया है। तो ये एक मसला हो गया, और वो बीच के रास्ता ही ज़्यादा करीब लगता है कि अगर इस तरह की किसी के पास ख़ास हाजत है, थका हुआ है, तो लेटना चाहता है तो लेट सकता है, और वो उसके लिए बेहतर होगा। इसी तरह से एक चीज़ जो फ़जर की सुन्नत में ख़ास देखने में आती है कभी कभी बाज़ लोगों से, कि उधर फ़जर की सुन्नत की इस कदर अहमियत वो लोग दे दिए हैं। अहमियत तो ही है, लेकिन अहमियत इस कदर नहीं है कि वो फ़र्द के मुकाबिल में हो जाए। बहुत सारे लोगों को क्या देखा जाता है कि उधर फ़जर की नमाज़ चल रही है, जमात खड़ी है, और वो पीछे क्या कर रहे होते हैं, पीछे वो अपना
فجر کی سنت پڑھ رہے ہوتے ہیں۔ یہ کیا ہے؟ اس کی کیا کہیں کوئی گنجائش نکلتی ہے؟ دیکھتے ہیں۔ صحیح مسلم کی حدیث ہے، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ اذا اقیمت الصلاۃ فلا صلاۃ الا المکتوبہ، جب اقامت ہو جائے نماز کی، جب نماز کی اقامت ہو جائے تو اس اقامت والی یعنی جب نماز کھڑی ہو جائے تو اس کو چھوڑ کر کے، اس فرض نماز کو چھوڑ کر کے فلا صلاۃ، کوئی نماز نہیں ہو سکتی ہے، کوئی نماز ہرگز نہیں ہو سکتی ہے۔ لہذا پتہ چلا کہ فرض نماز کے ہوتے ہوئے فرض نماز کے مقابلے میں کسی اور نماز کو پڑھنا بالکل جائز نہیں ہے۔ ادھر فرض ہو رہی ہو، پیچھے کوئی سنت پڑھے، اس سے بالکل منع کیا گیا ہے۔ اور صحیح مسلم کی دوسری حدیث میں ہے، مسلم کی دوسری حدیث میں ہے کہ نبی علیہ السلام کے بارے میں آتا ہے کہ آپ نے ایک صاحب کو دیکھا کہ نماز کھڑی ہو جانے کے بعد وہ کیا کر رہے ہیں؟ وہ سنت پڑھ رہے ہیں۔ جب تو نبی علیہ السلام نے اس سے پوچھا کہ آج صبح اربعن، کیا تم صبح کی نماز، فجر کی نماز 4 رکعت پڑھنا چاہتے ہو کیا؟ یعنی اقامت ہو گئی ہے اور تم لوگ ادھر اپنا نماز پڑھ رہے ہو۔ آپ نے ان کو ڈانٹا۔ یہ دیکھیں صحیح مسلم کی حدیث ہے۔ اور صحیح مسلم ہی کی ایک اور حدیث ہے، اللہ کے نبی علیہ السلام کے بارے میں آتا ہے کہ آپ ایک صاحب مسجد میں آئے اور نبی علیہ السلام نماز پڑھا رہے تھے۔ اب انہوں نے کیا کیا، پیچھے ایک کونے میں پہلے اور اپنے انہوں نے پہلے 2 رکعت سنت پڑھ لی اور سنت پڑھ کر کے آ کر کے پھر مسجد میں جماعت میں شامل ہو گئے۔ نبی علیہ السلام نے جب فارغ ہوئے تو آپ نے فرمایا کہ بتاؤ تم نے کس نماز کا اعتبار کیا ہے؟ یعنی تمہاری کون سی فجر کی نماز ہوئی؟ وہ جو تم نے اکیلے پڑھی ہے یا جو تم نے ہمارے ساتھ پڑھی ہے؟ یعنی آپ بھی ان کو ایک طرح سے ڈانٹ رہے ہیں، منع فرما رہے ہیں، یہ کیا کر رہے ہو؟ یعنی اور یہ سب صحیح مسلم کی حدیثیں ہیں، کیونکہ انہوں نے جماعت کھڑی ہونے کی حالت میں کیا کیا؟ سنت میں مشغول ہوئے اور سنت پڑھنے لگے تھے۔ تو اس سے پتہ چلا کہ ہمیں ایسا کام نہیں کرنا چاہیے۔ اگر جماعت کھڑی ہو گئی ہے تو پھر سنت پڑھنے کی ہرگز اجازت نہیں ہے۔ لیکن اس سنت کی خاص اہمیت ہم کریں کیا؟ اگر ہم کسی دن لیٹ ہو گئے اور اس طور سے پہنچے کہ جماعت کھڑی ہو گئی ہے، اب کیا کیا جائے؟ تو اس میں کوئی بات نہیں، 2 طریقے ہیں اس کے قضا کے۔ سنت ہم پیچھے بھی بیان کیا گیا کہ سنت راتبہ کی قضا ہوا کرتی ہے، سنت مؤکدہ جو ہیں ان کی قضا کی جا سکتی ہے۔ اب اگر کسی کی فجر کی سنت چھوٹ گئی، اس کو کیسے قضا کرے؟ اس کے قضا کے 2 طریقے ہیں۔ ایک یہ کہ فجر کی نماز کے بعد اس کو پڑھ لے، اس کو قضا کر لے، فجر کی نماز سے فارغ ہو جائے اور اس کے بعد میں وہ فجر کی جو اس کی سنت چھوٹ گئی ہے اس کو وہ قضا کر لے، جیسا کہ سنن ابی داؤد اور ترمذی کی حدیث ہے، اور حدیث صحیح ہے۔ حدیث کو ابن خزیمہ، ابن حبان، ابن الملقن، عراقی، البانی اور احمد شاکر سب نے اس کو صحیح قرار دیا ہے کہ نبی علیہ السلام نے فجر کے بعد ایک صاحب کو دیکھا کہ وہ نماز پڑھ رہے ہیں، تو انہوں نے پوچھا یہ کیا کر رہے ہیں آپ؟ 2 بار آپ فجر کی نماز پڑھ رہے ہیں؟ تو انہوں نے کہا اللہ کے رسول، میں فجر سے پہلے کی سنت نہیں پڑھ سکا تھا، اسی کو میں پڑھ رہا ہوں۔ تو آپ نے فرمایا فلا اذن، آپ نے کیا فرمایا؟ فلا اذن، کوئی بات نہیں، پھر کوئی بات نہیں ہے، اگر ایسی بات ہے تو پھر کوئی بات نہیں۔ تو اس سے پتہ چلا کہ فجر کے فوراً بعد اگر اس کو قضا کر لیتا ہے تو قضا کیا جا سکتا ہے، جیسا کہ یہاں حدیث ہے۔ اور ایک اور طریقہ دوسرا ہے، وہ اس سے بہتر ہے، خود نبی علیہ السلام کے بارے میں آتا ہے، سنن نبی ابن ماجہ کی حدیث ہے، 1155 نمبر کی صحیح حدیث ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام کے بارے میں آتا ہے کہ ایک بار نبی علیہ السلام کی فجر کی سنت چھوٹ گئی، فجر کی سنت چھوٹ گئی، تو آپ نے اس کو فقضاها بعد ما طلعت الشمس، آپ نے اس کو قضا کیا سورج کے نکلنے کے بعد، آپ نے اس کو قضا کیا سورج کے نکلنے کے بعد، اس کو قضا کیا، سنن ابن ماجہ کی حدیث ہے۔ تو اسی طرح سے ابن عمر رضی اللہ عنہ کے بارے میں آتا ہے، مصنف عبد الرزاق، مصنف ابن ابی شیبہ کی حدیث ہے، صحیح حدیث، وہ بھی صحیح روایت ہے کہ ابن عمر رضی اللہ عنہ ایک بار مسجد میں داخل ہوئے، ساتھ میں کہ فجر کی جماعت کھڑی ہوئی تھی، وہ فوراً جماعت میں شامل ہو گئے اور فجر کی سنت نہیں پڑھ سکے تھے، چنانچہ مسجد میں بیٹھے رہے یہاں تک کہ جب سورج طلوع ہو گیا، سورج نکل گیا، اس کے بعد انہوں نے فجر کی اپنی سنت کی قضا کی۔ تو اس طرح سے فجر کی سنت کی ہم قضا کر سکتے ہیں۔ کیا طریقہ ہے؟ یا یہ کہ فوراً نماز کے بعد نماز کے اذکار وغیرہ سے فارغ ہو جائیں، اس کے بعد میں اس کی قضا کر لیں، اور اس سے زیادہ بہتر یہ ہے کہ ذرا سا انتظار کر لیا جائے اور اس کو سورج نکلنے کے بعد اس کی قضا کر لی جائے جو ہماری سنت چھوٹ گئی ہے۔ تو اس طرح سے ہماری سنت کی پابندی بھی برقرار رہے گی، سنت کی پابندی بھی برقرار رہے گی، اور
وہ جو اب پچھلے اس میں بیان بھی کیا گیا کہ سنت ان 12 رکعتوں کی سنت پر ہم پابندی کرتے ہیں، اس کی محافظت کرتے ہیں، ہم ہمیشہ پڑھتے ہیں، تو اس کے لیے خاص وعدہ بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت میں گھر بنائیں گے۔ تو اگر کسی کے ساتھ کبھی اس طرح کی سچویشن پیش آ جاتی ہے، کبھی چھوٹ جاتی ہے، تو گھبرانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، اس کی قضا کی جا سکتی ہے۔ اس طرح سے اس کی قضا کا طریقہ ہے۔ تو دیکھیں یہ فجر کی سنت کا خاص بیان رہا، اور اس کے کچھ احکامات رہے، اور اس کی کیا فضیلت ہے اس کو ہمیں جاننا چاہیے، اور اس سنت کی ہمیں خاص محافظت کی کوشش کرنی چاہیے۔ یہ خاص سنت ہے اور اس کی بہت ہی فضیلت ہے۔ یہ ایسی سنت ہے جس کو سفر میں بھی پڑھنا چاہیے، سفر میں بھی نہیں چھوڑنا چاہیے۔ اور اس کی فضیلت نبی علیہ السلام نے یہاں تک بیان فرما دی کہ رکعتا الفجر خیر من الدنیا وفیہا، سے مسلم کی حدیث کہ دنیا اور دنیا کی ساری چیزوں سے بہتر ہے فجر کی 2 رکعت سنت ہے۔ اللہ تعالی ہم تمام لوگوں کو اس کی پابندی کی اور محافظت کی توفیق عنایت فرمائے، آمین۔ وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد۔